بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ پاک نے حضرت اسکندر ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ چند آیات بینات بھی آپ کے ذکر کے بارے میں ہی اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین یہ حضرت خضر علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، یعنی یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کے پاس کیا علم ہے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ گزشتہ آیات بینات کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے روح کے بارے میں پوچھا تھا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے حضور علیہ السلام سے حضرت اسکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ کا نام جو ہے وہ اسکندر ہے، اور ذوالقرنین آپ کا لقب ہے۔ ذوالقرنین کے لقب ہونے کی وجہ ایک یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے 2 قسم کے علوم عطا فرمائے تھے، یعنی علم ظاہری بھی عطا فرمایا تھا اور علم باطنی بھی عطا فرمایا تھا۔ اور کچھ نے لکھا ہے کہ آپ نے 2 سفر کیے تھے، بڑے لمبے سفر کیے تھے، ایک مشرق کی طرف سفر کیا تھا اور ایک مغرب کی طرف سفر کیا تھا، اور اس سفر کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اے میرے پیارے رسول علیہ السلام، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں عن ذی القرنین، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل، آپ ان کو ارشاد فرما دیں، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں ان کا آپ کے سامنے کچھ ذکر کروں گا، یعنی ان کی زندگی کے حالات میں آپ کو ان قریب بتاؤں گا۔ حضرت حبیب کبریا علیہ السلام نے پھر ان کو حضرت اسکندر ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا۔ اِنَّا كُنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے حضرت ذوالقرنین کو زمین کے اندر اقتدار عطا فرمایا تھا، بادشاہی عطا فرمائی تھی، حکومت عطا فرمائی تھی۔ کہاں سے کہاں تک حکومت عطا فرمائی تھی؟ مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تھی، اسی طرح اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ تاریخ عالم کے اندر 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تھی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً 250 کے قریب ممالک ہیں، اور ان ملکوں کے بادشاہ حکمران جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو اس وقت کیسا زمانہ ہوگا کہ جب ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ کافروں کے ہیں اور 2 بادشاہ مسلمانوں کے ہیں۔ کافروں کے 2 بادشاہ یہ ہیں
نمرود جس کی پوری دنیا کے اوپر بادشاہی تھی، اور دوسرا کافروں کا بادشاہ بخت نصر تھا جس کی پوری دنیا کے اوپر بادشاہی تھی، اور مسلمانوں کے دو بادشاہ حضرت اسکندر ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور دنیا کے بادشاہ بھی تھے۔ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے۔ زیادہ تر مفسرین کا یہی نظریہ اور یہی آراء ہے کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ولایت عطا فرمائی تھی، اور پوری دنیا کے اندر آپ نے جو دین کا پیغام پہنچایا تھا یہ کسی نبی کے کہنے پر پہنچایا تھا یا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر پہنچایا تھا۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے آپ کو پوری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی۔ انا کنا لہو فی الارض، بے شک زمین کے اندر ہم نے ان کو اقتدار عطا فرمایا۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز کا ساز و سامان اللہ پاک نے عطا فرمایا، اسباب بھی عطا فرمائے اور ساز و سامان بھی عطا فرمایا، کسی بھی چیز کی آپ کو کمی نہیں تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو آپ نے ایک مہم کی تیاری کی، آپ نے ایک سفر کی تیاری کی۔ سفر آپ نے جب شروع کیا کہاں تک سفر کیا؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، وہاں آپ نے ایک منظر دیکھا کہ سورج ایسے غروب ہو رہا ہے جیسے سیاہ کیچڑ کے چشمے کے اندر، سیاہ کیچڑ کے چشمے کے اندر جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، ایسے آپ نے منظر دیکھا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے، یہ بھی بڑا ایک انعام ہے کہ وہاں تک بندہ سفر کرے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، آپ نے وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا، وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا۔ قُلْنَا يَا ذَوَالْقَرْنَيْنِ، تو ہم نے فرمایا کہ اے حضرت ذوالقرنین، اما تعذب، آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کو اختیار ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اس قوم کو چاہیں تو سزا دیں، آپ اس قوم کے ساتھ چاہیں تو حسن سلوک فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دین کو قبول نہیں کرتا، اگر کوئی دین کو قبول نہیں کرتا تو اس کو سزا دی جائے گی، اگر کوئی اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے تو اس کو جزا دی جائے گی۔ اس کی وضاحت بھی اللہ پاک نے آگے فرمائی ہے۔ قال، اس قوم کو حضرت اسکندر ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا، اما من ظلم، جس نے ظلم کیا، جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، ظلم سے مراد جس نے گناہ کیے، خطائیں کی جس نے، فسوف نعذبہ، تو ان قریب میں ان کو سزا دوں گا، اور جب میں ان کو سزا دوں گا، ثم یرد الی ربہ، تو پھر جب وہ اللہ پاک کی طرف لٹایا جائے گا، یعنی جب اس کی موت آ جائے گی، مرنے کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرًا، پھر اللہ پاک اس کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دے گا۔ کس کو؟ جس نے دنیا کے اندر اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے
تو یہ تو کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتا دیکھنے والے سے، اور تو فلاں کے اوپر ظلم کیوں کر رہا ہے؟ تو جس طرح کسی کے اوپر ظلم کرنا مناسب نہیں ہے، عذاب کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اپنی جان پر بھی ظلم کرنے سے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اپنی جان پر ظلم کیسے ہوگا؟ جب بندہ گناہ کرے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، تو یہ اسباب ہیں اپنے اوپر گناہ کرنے کے۔ تو حضرت اسکندر ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ظلم کیا اس کو دنیا کے اندر میں بھی سزا دوں گا، اور جب وہ مرے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور حضرت ذوالقرنین نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے قوم، اے سورج غروب ہونے کی جگہ کے قریب جو تم رہتے ہو، اے قوم، اگر کوئی تم میں سے ایمان لے آئے گا اللہ پاک کے دین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر اگر کوئی ایمان لے آئے گا، ایمان لانے کے بعد وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نیک اعمال کیے، اچھے اچھے کام کیے، نیکیوں کے ساتھ اپنے جسم کو مزین و آراستہ کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کو اچھی جزا دی جائے گی، اس کو انعام دیا جائے گا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم ان کو آسان احکامات کے ساتھ سرفراز فرمائیں گے، اس کو ہم اوکھے کام نہیں بلکہ آسان کام کا حکم دیں گے۔ ثم اتبع، پھر آپ نے دوسری مہم کا آغاز کیا، دوسرے سفر کا آغاز کیا۔ ثم اتبع سببا، پھر آپ نے جب دوسرا سفر شروع کیا تو سفر کرتے 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 اتنے دور چلے گئے، مشرق کی طرف اتنے دور چلے گئے، حتی اذا بلغا مطلع الشمس، وہاں تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، وجدہا تطلع علی قوم، تو آپ نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں کے اوپر طلوع ہو رہا ہے، سورج ایسے لوگوں کے اوپر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، یعنی ان کے پاس لباس نہیں تھا۔ جو لوگ سورج طلوع ہونے کے قریب رہتے تھے ان کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی لباس نہیں تھا، تو انہوں نے چمڑے کے ساتھ اپنا جسم جو تھا وہ ڈھانپا ہوا تھا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کیا نام ہے لباس نہیں دیا تھا جسم ڈھانپنے کے لیے، تو ان کے پاس کیا تھا؟ چمڑے کے کچھ ٹکڑے تھے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کذالک، اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، تو ہمارے علم نے ان کے تمام واقعات کا احاطہ کیا ہوا تھا، جتنے بھی ان کے حالات تھے، جتنے بھی ان کے واقعات تھے، وہ سارے کے سارے ہمارے علم میں تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر آپ نے تیسری مہم کا آغاز کیا، آپ نے تیسری طرف سفر کرنا شروع کر دیا، شمال کی طرف، یہاں تک آپ پہنچے حتی اذا بلغا بین السدین، کہ دو پہاڑوں کے درمیان آپ پہنچ گئے۔ شمال کی طرف جب آپ نے سفر شروع کیا تو دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو آپ نے وہاں ایک ایسی قوم دیکھی کہ جو آپ کی بات کو نہیں سمجھتی تھی، یعنی ان کی زبان کچھ اور تھی، حضرت ذوالقرنین کی زبان کچھ اور تھی۔ تو یہاں تک آتا ہے تفسیروں کے اندر کہ آپ نے پھر اشارے کے ساتھ، آنکھوں کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے آپ نے ان کو بات جو تھی وہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ حضرت سیدنا
اسکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ پاک نے یہ کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے آگے بھی کچھ واقعات ہیں کہ جو